جان کے گھر گیا تھا۔ ان کا گھر تھوڑا پرانے ٹائپ کا بنا ہوا تھا، یعنی کہ واش روم الگ تھا۔ ان کا واش روم ان کے گیٹ کے ساتھ تھا، اور جسے بھی رات کو وہاں جانا ہوتا تھا وہ کسی کو اپنے ساتھ لے کر جاتا تھا۔ گرمیوں کے دن تھے، میں اپنے ماموں کے ہاں گیا۔ رات کے تقریباً 2-3 بجے تھے۔ مجھے واش روم جانا تھا، لیکن کوئی بھی جاگا ہوا نہیں تھا، سب سوئے ہوئے تھے۔ اسی لیے میں نے اپنی نانی کو بولا، کیونکہ نانی رات کو تسبیح پڑھتی تھی اور تہجد کی نماز پڑھ کے سوتی تھی۔ میں اپنی نانی کے ساتھ واش روم کی طرف گیا، لیکن جب ہم گیٹ کے پاس پہنچے تو ہمیں ایسا محسوس ہوا کہ جیسے کوئی گیٹ سے باہر کھڑا ہمیں گھور رہا ہے، لیکن ہم نے زیادہ غور نہیں کیا اور میں واش روم چلا گیا۔ میری نانی بھی میرے بعد واش روم چلی گئی وضو کرنے۔ میں باہر گیٹ کے ساتھ کھڑا ہوا تھا کہ اچانک مجھے یوں محسوس ہوا جیسے کوئی زور زور سے سانس لے رہا۔ میں بچپن میں بہت زیادہ ڈرپوک تھا، اور جب میں نے وہ سانسیں سنی تو میری تو ڈر کے مارے جیسے روح ہی نکل گئی، اور میں بھاگتا ہوا واش روم کے پاس جا کے واش روم کا دروازہ کھٹکھٹانے لگا، اور اندر سے مجھے میری نانی کی آواز آتی ہے، آ رہی ہوں۔ اور مجھے یہ بات تھوڑی عجیب لگی، کیونکہ میری نانی کبھی بھی واش روم کے اندر بولنا تو دور کی بات، وہ واش روم کے اندر کھانستی تک نہیں تھی، کیونکہ انہیں لگتا ہے کہ واش روم میں بات کرنے سے جو بری مخلوق یا جنات جو واش روم میں ہوتے ہیں وہ آپ کے پیچھے لگ جاتے ہیں اور آپ کو نقصان پہنچاتے ہیں۔ میرا اتنا سوچنا ہی تھا کہ اتنے میں مجھے پیچھے سے میری نانی کی آواز آتی ہے کہ تو کیوں دروازہ کھٹکھٹا رہا، اور تو اتنی رات کو واش روم اکیلا کیسے چلا گیا؟ بھائی میں نے جیسے ہی نانی کی آواز پیچھے سے سنی تو میرے بدن میں ایک ٹھنڈی ہوا سی دوڑ گئی، اور میں بھاگتا ہوا اپنی نانی کے پاس آ گیا اور کہنے لگا کہ آپ ہی تو مجھے واش روم لے کر آئی تھی، خود وضو کرنے چلی گئی تھی واش روم میں، پھر آپ مجھے بنا دیکھے ادھر کیسے آ گئی؟ میری نانی نے مجھے کہا کہ میں تو اندر تہجد کی نماز پڑھ رہی تھی، تبھی تیرے دروازہ کھٹکھٹانے کی آواز آئی تو تجھے دیکھنے باہر آ گئی۔ اور پھر مجھے ساری باتیں سمجھ آنا شروع ہوئی کہ جو میرے ساتھ واش روم تک گئی وہ میری نانی نہیں تھی، وہ اللہ کی کوئی اور ہی مخلوق تھی، اور اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے اس مخلوق نے مجھ پر حملہ نہیں کیا، اور میں سونے چلا گیا۔ اور اس بار میری نانی بھی میرے ساتھ سونے چلی گئیں، لیکن مجھے پوری رات نیند نہیں آئی۔ اور اس اگلے دن جو میرے ساتھ ہوا وہ حادثہ ابھی بھی میرا دل دہلا دیتا ہے، کیونکہ اس رات جب میں اور میری نانی سو رہے تھے تبھی ہمارا بستر زور زور سے ہلنے لگا۔ جو ہمارے کمرے کے ساتھ اسٹور روم تھا وہاں سے ایک آواز بھی آ رہی تھی، اوے لڑکے تو کون ہے، تیرا نام کیا ہے؟ وہ کسی لڑکی کی آواز تھی، پر میری نانی نے اسے کہا کہ دفع ہو جا، نکل جا میرے کمرے سے، یہ میرا بچہ ہے، اسے ہاتھ نہیں لگانا ورنہ تیرا انجام برا ہوگا۔ اندر سے وہ عورت کے ہنسنے کی آواز آئی، مجھے پتا ہے کہ تیرا نام ریحان ہے اور یہ تیری نانی ہے، چل میرے ساتھ، میں تیری جان بخش دوں گی۔ اور میری نانی نے مجھے منع کیا کہ تو اسے کبھی بھی ہاں مت بولنا ورنہ یہ تجھے اپنی دنیا میں لے جائے گی۔ یہ بات مجھے بہت ڈرا رہی تھی اور میں وہاں پہ بے ہوش ہو گیا۔ صبح جب مجھے ہوش آیا تو میری مما، میرے بھائی بہن اور نانی سارے میرے پاس کھڑے تھے، اور میری نانی مجھے دیکھ کر رو رہی تھی کہ اب اس کی نظر اس پہ پڑ گئی ہے، اب وہ اس کو کہیں لے نہ جائے۔ میری نانی مجھے بہت سارے باباؤں اور درگاہوں پہ لے کر گئیں، لیکن اس کا اثر بس 2 یا 3 دن تک ہی مجھ سے دور رہتا تھا، اس کے بعد یہ پھر سے مجھے پکڑ لیتا تھا۔ اور بھائی آپ میرا یقین مانیں کہ مجھے یہ آواز آج بھی رات میں آتی ہے کہ چل میرے ساتھ، اور میں بار بار اس آواز کا جواب نہ میں دیتا ہوں، اور مجھے ڈر لگتا ہے کہ کہیں میرے منہ سے کسی دن اگر غلطی